یہ بات ہے 30 اپریل 1945 کی، جب دوپہر کے 3:30 پر 60 لاکھ سے بھی زیادہ جوس کو مارنے والے جرمن ڈکٹیٹر اڈالف ہٹلر اپنے سر پر پستول تانے کھڑے تھے، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے گن چلنے کی آواز آئی اور ہٹلر اس دنیا کو الوداع کر چکے تھے۔ مگر اس وقت اکیلا ہٹلر ہی نہیں مرا تھا، بلکہ اس نے 3:30 سے پہلے اپنے 3 چہیتے لوگوں کو بھی ختم کر دیا تھا۔ ان سارے مرڈرز کو انجام دینے کی پلاننگ ہٹلر نے ہی کی تھی، اور وہ بھی اپنی موت سے صرف 24 گھنٹے پہلے، یعنی 29 اپریل 1945 کو دوپہر 3 بجے، جب ہٹلر اپنے ہی مضبوط بازوؤں سے اپنے پسندیدہ جرمن شیفرڈ ڈاگ بلونڈی کا منہ کھول کر اس میں سائنائڈ کے کیپسولز ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہ میں زہر بھرے کیپسولز کے جانے کی وجہ سے بلونڈی اسی وقت زمین پر گر جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پہ بلونڈی وہی ڈاگ تھی جسے ہٹلر نے اپنے بچے کی طرح پالا تھا، کیونکہ ہٹلر کی اولاد ہی نہیں تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہٹلر کیسے اپنے چہیتے ڈاگ کو مار سکتا ہے؟ اس کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ ناظرین، ہٹلر اتنا سخت قدم اٹھانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی دل پر پتھر رکھ کر اسے یہ قدم اٹھانا پڑا، جس کے پیچھے 2 میجر وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ہٹلر سائنائڈ زہر کی جانچ کر رہا تھا، کیونکہ یہی سائنائڈ ہٹلر اپنی 15 گھنٹے پہلے بنی بیوی ایوا براؤن کو کھلانے والا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہٹلر ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے چہیتے اس کی موت کا غم منائیں۔ یا رشینز، جن سے ہٹلر جلد ہی جنگ ہارنے والا تھا، وہ ہٹلر کے مرنے کے بعد اپنا غصہ اس کی بلونڈی پر نہ اتاریں۔ اس لیے اس نے سب سے پہلے بلونڈی کو مارا، پھر وولف اور اپنے 4 پپیز کو، جنہیں وہ باغ میں سیر کے لیے لے گیا تھا، جہاں اس نے نم بھری آنکھوں سے ان 5 کو شوٹ کر دیا، جن کے مرنے کے بعد ہٹلر نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو اسی باغ میں دفن کر دیا، سیم اسی جگہ پر جہاں وہ اکثر ان 6 ڈاگز کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ہٹلر کی اپنے کتوں کو مارنے کی وجہ تو ہم جان چکے ہیں، مگر اس نے اپنی نئی نویلی دلہن ایوا کی جان کیوں لے لی؟ جب ہٹلر کو یہ معلوم تھا کہ 15 گھنٹے بعد وہ مرنے والا ہے، مگر پھر بھی اس نے یہ شادی کیوں کی؟ لیکن اگر شادی کر بھی لی تھی تو اس نے اپنی اس پیاری دلہن کو کیوں مار ڈالا؟ کیا ہٹلر کا ایوا سے کوئی پرانا بدلہ باقی تھا، یا پھر ان کی محبت ہی اتنی گہری تھی کہ دونوں نے ساتھ مرنا چاہا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے مسنگ فیکٹس کی آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، اگر ہٹلر کی موت سے 39 گھنٹے پیچھے جایا جائے، یعنی 29 اپریل رات کے 12 بجے، یہ اس وقت کی بات چل رہی ہے جب 33 سال کی ایوا براؤن اپنے بیڈ روم میں لانگ بلیک ڈریس، ڈائمنڈ واچ، گولڈ بریسلیٹ اور ٹوپاز نیکلس پہن کر سجی ہوئی تھی، کیونکہ آنے والے 1 ہی گھنٹے میں اس کی شادی اپنے 15 سال کے پیار سے ہونے جا رہی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ ایوا 15 سالوں کی تھی جب اس نے ہٹلر کو پسند کیا تھا، اور اس کے 2 سال بعد ہٹلر نے ایوا کے پیار اور اس کی دوستی کو ایکسیپٹ کیا تھا، جس کے بعد سالوں سال ان دونوں نے اپنے پیار کو ساری دنیا سے بیسٹ فرینڈ کا ٹیگ دے کر چھپایا۔ ہٹلر کے کچھ خاص آفیسرز کو یہ معلوم تھا کہ ایوا اور ہٹلر ایک کپل تھے، جن کے 2 الگ الگ بیڈ رومز تو تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کے الگ الگ باتھ رومز ایک کامن پیسیج سے انٹر کنیکٹڈ تھے۔ وہی پیسیج جس سے ہٹلر گزر کر ایوا کے روم میں جایا کرتا تھا، جہاں وہ ایک دوسرے سے پیار و محبت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ہٹلر اپنی مصروفیات کے باوجود بھی ایوا کے بارے میں کافی زیادہ فکر مند رہتا تھا، اور خاص طور پہ جب ایوا کسی اسپورٹ میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، تب ہٹلر کا ایک لمحہ کافی پریشانی میں گزرتا تھا۔ انفیکٹ ایوا کا بایوگرافر ہائیکے گوٹا میکر کے نوٹس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ دونوں کپلز ایک دوسرے سے کافی زیادہ رومانس اور پیار کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ ایک کپل کی طرح کبھی نہیں رہے۔ پبلک کے سامنے انہوں نے کبھی بھی شادی نہیں کی تھی، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہٹلر ایک بزی مین تھا، اس لیے اسے یہ لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی ایوا کو زیادہ وقت نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی اسے بچے دے سکے گا، کیونکہ ہٹلر بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ہٹلر کے اسٹریس میڈیفیکیشنز اور ڈرگز کی وجہ سے اس کا فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس ایک ہی ٹیسٹیکل تھا، تو ایسی صورت میں بچے پیدا کرنا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے ایک بات تو صاف تھی کہ ہٹلر اور ایوا کا پیار ایک دوسرے سے کافی زیادہ گہرا تھا۔ نہ صرف اتنا، بلکہ ان کے اس پیار میں روٹنیس اور کریلٹی تک کو اپنایا جاتا تھا،
کیونکہ ان دونوں میں کڑوے سچ کو سننے اور پریکٹیکل ہو کر سوچنے کی صلاحیت موجود تھی۔ آئیے ہٹلر کی ایوا کو زیادہ وقت نہ دے پانے والی ریزن کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ان فیکٹ ہٹلر کو یہ لگتا تھا کہ وہ ایوا کو اپنی زندگی کا زیادہ وقت نہیں دے پائے گا، کیونکہ بات تو یہ تھی کہ اس وقت رشیا ہٹلر پر حاوی تھا اور وہ کسی بھی وقت ہٹلر کو ختم کر سکتا تھا۔ مگر اس سارے معاملے کے باوجود بھی ہٹلر نے ایوا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ وہی رات تھی 29 اپریل رات 12 بجے جب ایوا اپنے کمرے میں بیٹھی شادی کی تیاری کر رہی تھی، اور ادھر ہٹلر بھی اپنی وصیت پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ اب اسے ایوا سے شادی ہی کرنی ہے، اور اس کے اگلے دن یعنی 30 اپریل کو دونوں اپنی مرضی سے مرنے والے ہیں، کیونکہ دونوں اپنے کیریئر پر داغ لگا کر رشیانس کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان دونوں کی موت کے بعد ان کی باڈیز کو جلا دیا جائے، تاکہ کوئی بھی ان کی باڈی کو نہ تو چھو سکے اور نہ ہی کوئی ٹھیس پہنچا سکے۔ حیرت انگیز طور پہ اتہاس کا اتنا بڑا فیصلہ ہٹلر نے خود نہیں لیا تھا، بلکہ اس میں ایوا بھی شامل تھی۔ 29 اپریل کو ہٹلر نے ایوا اور اس کے دو سیکریٹریز کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کیا اور ایک عجیب حرکت کی جس نے ان کی سیکریٹریز کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہٹلر کا یہ قانون تھا کہ کھانا کھاتے وقت کوئی بھی سیریس ٹاپک پر بات نہیں کرے گا، مگر اس دن ہٹلر نے خود ہی اپنے بنائے اس قانون کو توڑ دیا اور سیریس ٹاپک پر بات چھیڑ دی۔ کھانا کھاتے وقت ہٹلر نے یہ ظاہر کیا کہ اب اس کو اس کی ہار نزدیک دکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہار اس تک پہنچے وہ ایوا کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، اور اسی بات میں ہٹلر نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے سر پر بندوق تانے گن شوٹ سے مرنا چاہے گا، کیونکہ اس میں بنا درد کے ایک ہی سیکنڈ میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب ہٹلر سے یہ سنتے ہی فوراً ایوا یہ کہتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی خوبصورت دکھنا چاہتی ہے، اور نہ ہی وہ خون سے لت پت لاش بننا چاہتی ہے، اس لیے وہ سائنائڈ کیپسولز کھا کر ہی اپنی جان گنوائے گی۔ وصیت کے پہلے پوائنٹ پر عمل کرتے ہوئے ہٹلر نے ایوا سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد 2:30 بجے ہٹلر نے ایک دارو کی پارٹی رکھی، جہاں ہٹلر نے ڈاکٹرز، نرسز اور ایوا کی دونوں سیکریٹریز کے ساتھ ساتھ مسز ہٹلر کو بھی بلایا، جہاں کافی زیادہ شراب پینے کے بعد نشے میں دھند ہٹلر نے سب کو یہ بتایا کہ وہ ایوا کے ساتھ ایگزیکٹ سیم ٹائم پر مرنا چاہتا ہے، اور اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر نے ایک پلان بنایا جس کے مطابق ہٹلر اور ایوا کمرے میں ایک پسٹل اور ایک سائنائڈ کیپسول کی بجائے 2 پسٹلز اور 2 کیپسولز لے جائیں گے، تاکہ اگر ایک نے کام چھوڑ دیا تو دوسرا آپشن ان کے پاس ہونا چاہیے۔ پارٹی لیٹ نائٹ رات 4 بجے تک چلتی رہی، جس کے بعد ہٹلر اور ایوا نشے میں دھن اپنے کمرے کی اور چل دیے، یعنی اپنی موت کی جانب۔ زندگی میں پہلی بار دونوں سب کے سامنے ایک ہی ساتھ ایک ہی کمرے میں اندر گئے۔ اب بھی اصلی وہ دونوں یہ جانتے تھے کہ یہ رات ان کی آخری رات ہے، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرائیویٹ ٹائم گزارنا چاہتے تھے، لیکن ہٹلر کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی اس رات کی خوشی صرف صبح 6 بجے تک ہی ٹکنے والی ہے، کیونکہ 30 اپریل صبح 6 بجے ہٹلر کو یہ خبر ملی کہ رشین سولجرز ریچ اسٹیگ تک پہنچ گئے اور انہوں نے ریچ اسٹیگ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، جسے سن کر ہٹلر کو اپنی ہار اور موت دونوں ہی مزید قریب نظر آنے لگیں۔ لیکن تب بھی ہٹلر کو ایک اور امید تھی کہ ریچ اسٹیگ کے بعد رشیانس واپس لوٹ جائیں گے، لیکن اگلے آدھے گھنٹے میں ہی اس کی یہ امید بھی ٹوٹ گئی جب بلنان کے کمانڈنٹ نے ہٹلر کو ریڈیو کے ذریعے یہ بتایا کہ رشیانس اس کی اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جب دوپہر کے 12:30 بجے ہٹلر کو یہ خبر ملی کہ جس تہہ خانے میں وہ موجود ہے اس کے پیر کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے، جسے سنتے ہی ہٹلر برف کی مورتی بن گیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی ایموشنز تھے، نہ ہی وہ کچھ بول رہا تھا، اور نہ ہی کسی کی بات پر کوئی دھیان دے رہا تھا، مگر جب اس نے منہ کھولا تو اس نے صرف ایک ہی لائن بولی کہ وہ کسی میوزیم کا ایگزیبیشن نہیں بننا چاہتا، اور اسی لیے رشینس کے آنے سے پہلے وہ خود کو مارنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً اس کے سیکریٹریز کو یہ حکم دیا گیا کہ بنا کوئی وقت ضائع کیے وہ ہٹلر اور ایوا کو جلا دیں، ٹھیک ان کے سوسائڈ کرنے کے بعد۔ جب ہٹلر 12:45 پر اپنے سولجرز کو آخری بار الوداع کہنے گیا تو اس نے سبھی سولجرز کو ان کی لویالٹی اور سروس کے لیے تھینک یو کہا۔ اسی دوران اس کی نرس نے کہا، "مائی فادر ہیو فیتھ ان دا فائنل وکٹری، لیڈ اس اینڈ وی ول فالو یو"، یعنی میرے فادر کو ہماری ہی کامیابی پر یقین ہے
کہ آخر میں جیت ہماری ہی ہوگی۔ بس آپ ہماری رہنمائی کریں اور ہم سب کے سب آپ کو فالو کریں گے۔ مگر ہٹلر نے اسے بھی یہی کہا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے مرنے کے بعد وہ بھی خودکشی کر لے تاکہ رشیانس ان کو بھی تنگ نہ کر سکیں۔ یہ کہتے ہی ہٹلر نے ایسی خاموشی اختیار کی کہ اس کی موت تک اس کے منہ سے کوئی لفظ تک نہ نکلا۔ سولجرز کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد ہٹلر اپنی زندگی کا آخری لنچ سپیگیٹی اور سیلڈ کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا۔ مگر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اس بار وہ صرف اکیلے ہی کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ نہ تو اس کے سیکریٹریز نے کھانا کھایا اور نہ ہی ایوا نے، بلکہ ایوا نے تو خود کو صبح سے ہی اپنے روم میں بند کر لیا تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ ادھر ہٹلر روکھے چہرے کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، وہیں دوسری اور ایوا اپنی موت کے لیے ڈریس کا انتخاب کر رہی تھی۔ ایوا نے اپنے لیے ہٹلر کا فیوریٹ وائٹ روزز والا بلیک ڈریس چنا اور تیار ہو کر پریشانی کے عالم میں ہٹلر کے پاس چل دی۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد آخر آ گیا دا فائنل ڈیتھ ٹائم۔ دوپہر کے 3:30 بجے ایوا اور ہٹلر ایک کمرے میں جاتے ہیں، جس کے بعد کچھ ہی پلوں میں روم کے باہر کھڑے لوگوں کو ایک گن شوٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی جہاں پورے کا پورا تہہ خانہ خاموش ہو گیا تھا، وہی روم کے باہر کھڑے سولجرز شوق سے سن چکے تھے۔ جس دورانیے میں 3:40 تک نہ ہی کوئی کمرے میں گیا اور نہ ہی کسی نے کچھ بولا۔ پھر چونکہ ہٹلر کی آخری خواہش کو پورا کرنا ہی تھا، اس لیے ہٹلر کے اسپیشل کارپس لنچ اور برمن کمرے میں جاتے ہیں۔ وہ لاشوں کو اٹھواتے ہیں اور ٹھیک 3:50 پر دونوں کی لاشوں کو پیٹرول کے ساتھ جلا دیا گیا، جس کے بعد شام کے قریب 6 بجے ایس آفیسر ایوارڈ لینڈروف نے ایوا اور ہٹلر کی راکھ کو سیم اسی جگہ میں چاروں طرف بکھیر دیا جہاں پر ہٹلر نے اپنے کتوں کو دفنایا تھا۔ اس پوری کہانی سے یہ بات تو صاف ہے کہ ہٹلر نے بھلے ہی اپنی پوری زندگی میں دوسروں پر ظلم و ستم کیا، لیکن اگر بات کی جائے جرمن نازیز اور اس کے اپنے خود کے آفیسرز کی تو وہ ان کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ بھلے ہی اس نے طاقت کے نشے میں شیطانیت کا روپ دھار لیا تھا، مگر اس میں کہیں نہ کہیں پر ہمدردی اور کیئرنگ نیچر بھی ضرور دکھائی دیتا ہے۔ انفیکٹ اس کے کتوں کو بھی کوئی پریشان نہ کر پائے، اسی لیے اس نے بھی ان کو مار دینا مناسب سمجھا، اور وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہٹلر کی یہ تباہی اس کے گناہوں کی سزا تھی؟ کیا ہٹلر نے اپنی اور اپنے پیاروں کی جان لے کر ٹھیک کیا، یا اسے میدان میں روک کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی محبت کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔